اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز ہم وطنوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، یہ قرآن کا ترجمہ میں کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری زندگی میں میری زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بھائیوں، غیر مسلمان بھائیوں تمام کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 50 آیات تک میں نے پہلے ترجمہ کیا ہے۔ اب میں 51 آیات سے شروع کرتی ہوں اور یہ سب بنی اسرائیل کا قصہ بھی چل رہا ہے اور چلے گا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 لَيْلَةً 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ تم نے پکڑ لیا بچھڑا خدا کی جگہ، بعد اس کے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ پھر میں نے عفو کیا تم کو، من بعد ذالک بعد اس کے، لعلکم تشکرون کہ ہو سکے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ میں کل سے میں بنی اسرائیل کا قصہ پڑھ رہی ہوں، بتا رہی ہوں کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بہت نزدیک قوم تھی، بہت نیازمین قوم تھی اور بہت پسندیدہ قوم تھی۔ یہ نافرمانیاں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ معاف کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت نعمتیں دیتا تھا۔ تو یہاں یہ بات کہتے ہیں کہ جس وقت وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، ان کو فرعون کی قید سے باہر لے آیا اور دریا نیل کے کنارے پر ان کو چھوڑا، اور موسیٰ علیہ السلام جب گیا، اس کا پورا قصہ آگے انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ میں آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرنے اور باتیں کرنے کے لیے طور پر گئے، ان کو یہاں پہ چھوڑا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب نکلے تھے تو انہوں نے دھوکے سے نکلے تھے، کیونکہ وہ فرعون کی قوم نہیں چھوڑ دی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی میلے پہ جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی زیور وغیرہ وہ ان سے لائے تھے۔ تو یہاں پھر اس کو آگے قصہ پھر انشاءاللہ آئے گا، وہ اس کا جادوگر کا، تو وہ اس نے ان کو بہکا دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے کہ میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اللہ سے راز و نیاز کرتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو مہینہ گزرا تو پھر ذوالحج شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم 40 راتیں یہاں گزارو، تم یہاں 40 راتیں دن کا روزہ رکھو اور عبادت کرو، میں تمہیں شریعت دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ان کو کہا تھا کہ میں 30 دنوں کے لیے جا رہا ہوں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 10 اور کر لو۔ تو وہاں اس 10 دنوں میں انہوں نے وہ جو زیور لائے تھے فرعون کی قوم سے، تو جادوگر نے ان کو کہا، سامری نے، کہ یہ مجھے دے دو اور اس میں اس کا پورا قصہ پھر بعد میں انشاءاللہ آئے گا، پورا واقعہ میں کروں گی۔ تو اس سے انہوں نے بچھڑا بنایا، وہ بچھڑا عجیب قسم کا تھا، جب ہوا آتی تھی تو وہ آواز کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا، سامری نے ان کو کہا کہ بس اب موسیٰ کو چھوڑ دو، وہ تو چلا گیا، اب یہی تمہارا خدا ہے اور اس کی پوجا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ظالم ہو۔ پھر اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام آیا، پھر ان کو عفو کیا، معاف کیا ان کو، بعد اس کے ہو سکے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ جس وقت ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور حق اور باطل کو جدا کرنے والی تھی، لعلکم تہتدون ہو سکے کہ تم راستہ پانے والے میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات، اور فرقان کا مطلب ہے کہ وہ حق اور باطل کو جدا کرنے والی۔ جیسے ہم قرآن کو تشریح سے ترجمے سے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ باطل ہے اور اسلام ہے، دین ہے، قرآن ہے۔ تو ہمیں پتہ لگتا ہے، اس میں فرق محسوس ہوتا ہے کہ ہاں باطل جو ہے وہ باطل قوت جو ہے تو وہ باطل ہیں، جو دنیا کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے تو دنیا آخرت دونوں کے لیے ہیں۔ لعلکم تہتدون ہو سکے کہ تم
ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی کہ تم اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو، ہو سکے کہ تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کا قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن پہلے والی بات بعد میں کرتا ہے اور بعد والی بات پہلے کرتا ہے، قرآن کا یہ اپنا اسلوب ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اے قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم نے پکڑ لیا بچڑا خدا کی جگہ پہ، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم نے تو قتل کر دیا اپنی جانوں کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اس کا واقعہ پھر کے بعد میں پورا آپ لوگوں کو تشریح سے کروں گا۔ اگر تم اس سفر میں میرے ساتھ رہے اور یہ سفر ہم چلتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے دماغ میں آ جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیسا ہے اور کس طرح قرآن نے اس نے بیان کیا ہے اور کیسا ہم آپ لوگوں کی طرف پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو کہ بے شک تم نے ظلم کیا اپنے جانوں پر اور تم نے بچڑے کو خدا سمجھ لیا، بچڑے کی عبادت شروع کر دی، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، تم نے تو قتل کیا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم نے تو اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ یعنی انسان جو برے کام کرتا ہے، انسان جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دیا، اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ اس اللہ کی جو پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیں رزق دینے والا ہے، جو ہمارے تمام بگڑے کا کام سنوارتا ہے، جو ہماری زندگی ہمیں دیتا ہے، جو ہمیں صحت دیتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اسی کی نافرمانی پھر کرے تو قتل کیا اپنا آپ کو، ہم نے تو قتل کر دیا اپنا آپ کو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اس طرح یہ بہتر ہے تمہارے رب کی طرف جس نے پیدا کیا کہ تم توبہ کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ فتاب علیکم، توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ توبہ تمہاری قبول کرے گا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تم نے اپنے آپ کو قتل کیا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا توبہ قبول کرے۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے۔ 70-80 سال کا کافر بھی جو مسلمان ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی باقی جو دن ہوتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور مسلمان تو پھر مسلمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے تو عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والی کی طرف سے، فتاب علیکم، کہ تم توبہ کرو، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے، اللہ تعالیٰ ہر وقت توبہ قبول کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر انسان کر دے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جس وقت کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز ایمان نہیں لاتے تم پر، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اس حد تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو ظاہر، بالکل ظاہر جیسے تم کو دیکھ رہے ہیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور بس گر گیا ان پر تندر، یعنی آسمان سے تندر گر گیا ان پر، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ میرے بہنوں بھائیوں، اس کی آیات کی تشریح میں آگے انشاءاللہ ان آیاتوں کے ساتھ کروں گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔